اٹک براڈ کاسٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں حمید احمد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک براڈ کاسٹ۔ آج ہم یہاں پر پہنچے، ایک بہت زبردست قسم کی تقریب ہو رہی ہے ایریا ڈاک فتح میں، ناز کیمل پر فلور مل جماعت اسلامی کے آفس کا افتتاح ہو رہا ہے اور یہاں پر ان کے قائدین موجود ہیں۔ PP3 کے امیدوار حلقہ صوبائی اسمبلی کے میاں محمد جنید صاحب پہنچ چکے ہیں اور دوسرے امیدوار بھی NA49 سے اقبال خان صاحب بھی آنے والے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو؟ یہ ملک بنا تھا اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، سلمان کی خاطر۔ نہ بھول گئے ہو وہ لوگ ہمیں تھے، البدر کی صورت، الشمس کی صورت، الشمس کے شہداء، البدر کی شہداء، ہے بات ترانے توحید کے نعرے، اگر ہم نہ رہے تو پھر کون کہے گا حریت کے ترانے، بے باک اذانے، اگر جان گئے ہو اگر مان گئے ہیں تو ساتھ ہمارا، ہم مل کے چلیں گے، آگے ہی بڑھیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے، اس ملک کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔ میں نے جتنے بھی پاکستان کے نسل جماعتیں ہیں سب کو موازنہ کیا ہے۔ ہم اگر نون لیگ سے اسٹارٹ کریں تو پاکستان بننے سے شروع سے ہی اقتدار کے اندر رہی، لیکن 30 سال اگر ہم جائزے لیں تو ہمیں صرف خدمات ہی نظر آتا ہے۔ پیپل پارٹی کا دور دیکھیں تو اندھیرے کا دور تھا، جو پچھلے دور گزرا PTI کا ایک مسلطہ غریب کی جو زندگی ہے وہ اجیرت کر دی، مہنگائی کا دور ہے۔ اب ہمیں ایک ہی امید نظر آتی ہے جو اس وقت بچی ہے، وہ جماعت اسلامی کی صورت میں ہے اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ جو جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی جماعت اسلامی اس دفعہ بہترین رزلٹ دے گی اور ملک کے لیے جماعت کیسے بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس دفعہ لوگ سب سے تنگ آ چکے ہیں اور بیزار ہو چکے ہیں، سب سے دلی بھی دیکھ لی ہے انہوں نے اور جھوٹے اور کھوٹے نعروں سے بھی اب لوگ نکل رہے ہیں اور آپ لوگ پرملا طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل اور حل صرف جماعت اسلامی ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جماعت اسلامی میدان مارے گی اور عملاً یہ ثابت کر دے گی کہ تبدیلی کیسے آتی ہے اور ملک کیسے خوشحال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عوام ساتھ دے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جماعت اسلامی رزلٹ لے گی، اس طرح کوئی حکومت بنانے کا چانسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قبل از وقت بندہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں اور اس چیز کی روشنی میں کہ پاکستان کے اندر جو آج سے پہلے اس الیکشن سے پہلے 2018 تک جتنی بھی پارٹیاں اور جماعتیں گزر چکی ہیں ان سب لوگوں نے عوام کو مایوس کیا ہے، تو اور اس وقت بھی جو موجودہ حکومت ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو جو بھی، وہ اس نے دوسری جماعتوں کو ایک طرف کر کے صرف ایک جماعت کو جو ہے پارٹی کو وہ اوپر لانا چاہ رہے ہیں، یک طرفہ الیکشن ہونا جا رہا ہے، تو اس لیے لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ وہ اب ایک ایسی نئی جماعت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے اندر حالات بدلے۔ تو میرے خیال میں اب لوگوں کا رجحان جو زیادہ تر ہے وہ ترازو کی طرف ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ترازو اس وقت اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر ایک اچھا ووٹ بینک قائم کرے گا انشاءاللہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کیوں منتخب کی اور جماعت اسلامی ان کی نظر میں کیسے ملک کے لیے بہتر ہے؟ جی السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ۔ اس طرح کہ جماعت اسلامی ایک یعنی کہ اس کے اندر ایک جمہوریت ہے اور اس کے اندر کرپشن نہیں ہے، یعنی کہ یہ چاہتی ہے کہ کرپشن بالکل زیرو ہو، اور اس کے علاوہ یہ خدمت کے کام شروع سے سر انجام دے رہی ہے، یعنی کہ ان کے جو جتنے بھی ادارے ہیں، آپ آغوش دیکھ لیں، الخدمت فاؤنڈیشن دیکھ لیں اور مدارس دیکھ لیں، جامع محسنات لڑکیوں کے ادارہ ہے، تو میں نے ہر وہ اداروں میں جا کر دیکھا، بہترین سیٹ اپ ہے ان کا، بہترین نیٹ ورک ہے، اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے دیانتدار ہے، مطلب مخلص لوگ ہیں، مخلص اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے اندر، تو اس کے پاس ایک ٹیم ہے۔ باقی آپ جتنی بھی جماعتیں دیکھ لیں ان کے پاس اس طرح کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اور جو پارٹیاں اقتدار کے وہ جھانسے دے کر آتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو یہ ایسا کبھی کچھ ہوا نہیں اور نہ وہ کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ٹیم نہیں ہے دیانتدار لوگ۔
اگر عمران خان آیا تھا تو مان لیتے ہیں کہ وہ بہت ایماندار تھا، لیکن اس کے پاس ٹیم نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ کر نہیں پایا۔ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے لے کر اور نیچے تک کارکن تک مطلب کہ وہ ایسے سوشل ورکر ہیں اور دیانتدار اور مطلب خدمت کے جذبے سے کام کرتے ہیں لوگوں کے اندر۔ آپ دیکھیں گے اقتدار کے بغیر بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے سیلاب میں، زلزلے میں اور ترکی میں آپ دیکھ لیں، مطلب فلسطین میں دیکھیں، لوگوں کی اس قوم کی ترجمانی کی وہاں جا کر بھی، اور یہاں بھی کورونا کے اندر بھی کتنے ہم نے خدمات انجام دیے ہیں، آپ کو یعنی کہ بخوبی واقف ہوں گے سے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اقتدار بھی اگر جماعت اسلامی کے ہاتھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ جب ہر طرف خوشحالی ہوگی اور غریب جو ہے نا وہ انشاءاللہ مطلب کہ برابر کے جو ہے نا وہ امیروں کے برابر کھڑا ہو جائے گا اور برابر کے انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ میں لوگوں سے امید کرتا ہوں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کامیاب کر ترازو پر مہر لگائیں، اور ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اسلامی پاکستان کی اور خوشحال پاکستان کی، اور ہم نے جو منشور دیے ہیں اور وہ انشاءاللہ اگر جماعت اسلامی نے وہ منشور پر عمل نہ کیا تو سب سے پہلے میں جماعت اسلامی چھوڑوں گا، میرا بھی آپ سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق اللہ العظیم۔ میرے ڈوک فتح کے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا یہ احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی پہلی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے آئے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی یکتائی کے علاوہ ہر ایک سے انکار کر کے آؤ، ہر ایک کو اپنی زندگی سے نکال کر آؤ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ انتخابی جلسہ ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے۔ لیکن وہ بنیادی بات جس پر جماعت اسلامی بھی دعوت دیتی ہے، جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، ہر طاغوت سے انکار، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اختیار کی جائے اور اللہ کے علاوہ ہر بندگی سے، ہر ظالم کا انکار کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ طاغوت سے انکار، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بہترین سہارے کو تھام لیا جو کبھی اس کے ہاتھوں سے ٹوٹے گا نہیں، کبھی اس سے دغا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان جیسی عظیم سرزمین، خوبصورت ملک، اللہ رب العالمین سے ہم نے ایک وعدے کی بنیاد پر لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکمرانی کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکتیں پانے کے لیے، اس کی رحمتیں پانے کے لیے۔ مگر وہ حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہو گئے، ہمارے ملک پر وہ لوگ قابض ہو گئے جنہوں نے ہم سے ہمارا پیسے چھینے، ہم سے ہماری زندگی کے سکھ چھینے، ہم سے ہماری آنکھوں کے خواب چھینے، ہم سے ہمارے دلوں کی تمنائیں چھینی، انہوں نے ہمارا جینا دوبر کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو رلایا، ہماری بہنوں، ماں، بیٹیوں کو آٹو کی لائنوں میں کھڑا کر دیا، دور دور تک صبح سویرے تہجد پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھ کر آنے والی وہ بچیاں اور بہنیں، وہ مائیں آپ کو یاد ہیں جو پچھلے سال آٹے کے لیے خوار ہوتی رہی ہیں سڑکوں پر،
یہ نظام کب تک چلا آ رہا ہے؟ جو میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، آپ کی آنکھوں نے شاید نیا دیکھا ہوگا، یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، جو اپنی داڑیاں سفید کر چکے ہیں، جن کے کندھوں پر بچوں کی شادیوں کا بوجھ بھی ہے، جو خود بھی محنت کرتے ہیں، آپ کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھائیں گے کہ 1947 میں یہ خواب دیکھا تھا کہ اسلام کی حکمرانی ہوگی، عدل کا دورہ ہوگا، اسلام کی حکمرانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اسلام کی حکمرانی ہوگی، عزتیں ہوگی دنیا کے اندر۔ لیکن آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان جس کو میں اور آپ رہتے ہیں، اس کے پاسپورٹ کی دنیا کے اندر کیا قیمت ہے؟ پوری دنیا کے اندر اگر 150 پاسپورٹ ہو تو پاکستان کا 132واں نمبر آتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ پوری عالمی دنیا پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کی 60% نوجوان، اس ملک کا دھڑکتا ہوا دل اور اس ملک کی رگوں میں بہتا ہوا خون نوجوان اس وقت پاکستان کے اندر کس قسم پرسی سے دوچار ہے۔ اس کو جو نظام تعلیم میں مسلط کیا گیا اس پر وہ بیچارہ پریشان ہے، اپنی پہچان بھول چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جائیں۔ ایک 10 کلاس سے پڑھا ہوا نوجوان، ایک ایسے کیا ہوا نوجوان، اسے کہیں کسی محکمے میں درخواست لکھنی ہے، وہ درخواست لکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتا اور دور تک چلتا ہے کہ کوئی مجھے درخواست لکھ دے، میں یہ مسئلہ حل کروانا چاہتا ہوں۔ کیسا نظام تعلیم ہمیں مسلط کر دیا ہے۔ اس ملک کا یہ نوجوانوں کے اندر 45% نوجوان بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری کا مطلب کیا ہے؟ وہ سٹریس میں ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے، وہ گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھتا ہے، گھر کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ حل نہیں کر سکتا، اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ تھانے کو کچہری اور جتنی دیگر اس کے لیے ویکنسیز ہو سکتی ہیں اس پر کسی ایم این اے کا قبضہ ہوتا ہے، کسی ایم پی اے کا قبضہ ہوتا ہے، کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے کسی نیچے ورکر کا قبضہ ہوتا ہے، اور نوجوان باصلاحیت ہے لیکن کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، پاکستان کے اندر آج عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو انصاف زیادہ پیسے ہوں گے تو انصاف ملے گا، یا آپ اس ساری عمر زندگی آپ کے بنسلیں لڑتی رہیں گی، مقدمے لڑتے رہیں گے، آپ کو انصاف نہیں مل سکتا۔ انصاف ملتا ہے بعد از مرگ فیصلہ آتا ہے، ملزم فوت ہو گیا، اب فیصلہ آ رہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا، اب آپ اس کو کیسے زندگی کے اس کے سال واپس لائیں گے، اس کی سانسیں واپس لائیں گے۔ یہ کیسا پاکستان ہمارے اوپر ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ حیران نہیں ہوتے اس پاکستان کو دیکھ کر جو آپ سے ٹیکس لیتا ہے، اتنے ٹیکس لیتا ہے کہ آپ کو بھی نامزد نہیں ہے اور ان ظالموں کو بھی نامزد نہیں ہے کہ وہ کون سے ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکس پر ٹیکس لگاتے ہیں، ٹیکس سے جمع ہونے والی رقم پھر اس پر پھر ٹیکس لگتا ہے۔ آپ کے بجلی کے بل کے ذریعے 17 قسم کے ٹیکس لیے جاتے ہیں، آپ کے گیس کے بل ابھی آئے ہیں، لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے گیس کے بلوں کو، کرنٹ لگتا تھا گویا کہ اس گیس کے بل کے اندر یہ فکس ٹیکس کیا ہوتا ہے اور یہ کیا بلا ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ ٹیکس لیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور خرچ کہاں پر کرتے ہیں؟ میں تو اپنے حصے کا راشن خود لے کر کھاتا ہوں، میں تو اپنا علاج 87% پاکستانی، 87% پاکستانی اپنا علاج پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر کرواتے ہیں۔ پبلک سیکٹر، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بالکل پاکستانیوں کو صحت کی سہولت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا ملک ہے جس میں تعلیم ملتی ہے؟ میرے بھائیوں، یاد رکھو، آج کا دن یاد رکھو گے کہ کوئی بندہ بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، جماعت اسلامی ہر الیکشن میں ہمیں بتاتی رہی، یقین مانے اس دفعہ اگر آپ نے ان پر یہ مان لیا ان کے یہ جو بھی ناٹک ہیں تو اس کے بعد پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اس وقت بہت بری صورتحال ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے ملازمین بھی خوش نہیں ہے، پاکستان کا مزدور طبقہ بھی خوش نہیں ہے، پاکستان کے تاجر خوش نہیں ہے۔ میں مارکیٹ کے اندر کھڑا ہوں، دائیں بائیں دونوں طرف تاجر ہیں، تاجروں سے جا کر پوچھ لیں کل زندگی کیسی گزرتی تھی، پرسوں کیسی گزرتی تھی، اس سے پہلے کیسا گزرتا تھا۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ تنگ کرنے والا، زیادہ پریشان کرنے والا، زیادہ ان کو پریشان کرنے والا، نیندیں اڑانے والا دن ثابت ہوتا ہے۔ ہم ضلع اٹک نہیں، اس اٹک شہر کے اندر بہترین دینی مدرسے چلا رہے ہیں، ہم اس شہر کے اندر ایمبولینس سروس چلا رہے ہیں، ہم اس شہر کے اندر بچیوں کا ایک جامع پروگرام کے تحت ایک خوبصورت مدرسہ چلا رہے ہیں جو پاکستان
دور میں کہ جامعات میں کبھی پہلی اور دوسری پوزیشن لیتا ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں چلنے والے جتنے رفائی ادارے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے ظہور انجم صاحب جہاں پہ بیٹھے ہیں آئیکونک پرسنالٹی ہیں, جماعت اسلامی کی پرسنالٹی ہے, وہ لوگوں کی کس طرح اور کتنی خدمت کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. یہ اقبال ملک صاحب ہیں, مسلسل آپ کی خدمت میں ہم وقت دستیاب ہوتے ہیں, ہر کام کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. ہمارے وحید بھائی ہیں, انشاءاللہ العزیز آج آپ جیسا دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاؤں کہ جماعت اسلامی پاکستان بھر میں ایسے ہی ادارے چلا رہی ہے, ایسی ہی خدمت کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے لیکن لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے. یہ کہنے والا وہ آدمی ہے جو خود ووٹ نہیں دینا چاہتا اور آپ کو تبدیل کر کے آپ کو جماعت اسلامی سے دور کرنا چاہتا ہے, آپ کو جماعت اسلامی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کرنا چاہتا ہے. ہم جا رہے ہیں, ہر گاؤں ہر گلی میں جا رہے ہیں, الحمدللہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. اس دفعہ لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ سب چوروں کو دیکھ لیا, لوٹنے والوں کو دیکھ لیا, ڈاکوؤں کو دیکھ لیا, اب پاکستان کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے. اور آپ نے بھی بتانا انشاءاللہ آپ کے دل گواہی دیتا ہے کہ اس دفعہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. انشاءاللہ آپ جماعت اسلامی کے ووٹر نہیں بنے, آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ جب آپ سپورٹ کریں گے تو جماعت اسلامی کی طاقت دگنی اور چار گنی ہو جائے گی, یہ خدمت کرے گی. میں آپ کو بتاؤں, اقبال بھائی نے میرے بارے میں آپ کو بتایا, جب مجھے جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں گے, اللہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں اپنے وسائل کو دیکھ رہا تھا, میں اپنے ارد گرد اپنے خاندان کو دیکھ رہا تھا. میں بہت ایک متوسط ترین طبقے کا آدمی ہوں لیکن میرے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ سیاست پیسے کی گیم ہے, یہ سیاست تعلقات کی, یہ سیاست سیاسی خاندانوں سے رشتہ داریاں نبھانے کی روایت بن چکی ہے. اس سیاست کے اندر جماعت اسلامی اپنے با کردار لوگ پیش کرتی ہے. اور میرے سامنے جب یہ بات آئی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے اقبال صاحب نظر آئے, وحید صاحب نظر آئے اور اللہ کا قرآن نظر آیا جس نے مجھے یہ بشارت دی تھی, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے لوگ ایلیٹ کلاس ذلیل ہو جائے اور اس دفعہ غریب برسر اقتدار آئے, غریبوں کی بات سنی جائے, غریبوں کے مسئلے حل ہوں, غریبوں کو عزت ملے. انشاءاللہ جماعت اسلامی عزت دلائے گی. انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی آپ کے سارے مسائل آپ کی دوست پر حل کرے گی, آپ کے گھر کی دہلیز پر حل کرے گی. جماعت اسلامی ایک جامع پروگرام رکھتی ہے. جماعت اسلامی سب کے لیے تعلیم, بہترین تعلیم, یکساں نظام تعلیم دے گی. جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہر وقت خدمت کرتی رہی ہے. کورونا کے اندر بھی خدمت کی, جب پاکستان بنا تھا تب سے خدمت کر رہی ہے. پاکستان بنا تھا تو مہاجرین کی آبادکاری کے لیے اور خدمت کے لیے جماعت اسلامی سب سے پہلے تھی. پھر آج کے دور کے اندر دیکھیں, چند سالوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو زلزلہ ہو تو جماعت اسلامی, سیلاب ہو تو جماعت اسلامی, کورونا آ جائے تو جماعت اسلامی, ہر اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو جماعت اسلامی, آئی ڈی پیز ہو تو جماعت اسلامی, اور ووٹ آئے تو بھی جماعت اسلامی. انشاءاللہ اس دفعہ ووٹ آئیں گے تو جماعت اسلامی ہوگی ہمارا انتخاب انشاءاللہ. اور جب آپ لوگ ووٹر سپورٹ کریں گے, ووٹر بنیں گے جماعت اسلامی کے, انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آسماں ہوگا شہر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیمات پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام فجور, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں, جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ظلم کا نظام ختم کر کے اسلام کا عادلانہ نظام لائے گی. جنید کی جیبے کار نہیں ہوگی, کسی اور آدمی کی نہیں ہوگی, اللہ کی حکمرانی ہوگی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ. غریب کو عزت ملے گی, غریب کو انصاف ملے گا, غریب کو صحت ملے گی, غریب کو تعلیم ملے گی, غریب کو انشاءاللہ العزیز ہر وہ فیسلٹی ملے گی جس کی ایک انسان کو طلب ہوتی ہے, ایک انسان کا جو بنیادی حق ہے انشاءاللہ. اور ہم کوئی احسان نہیں کریں گے, اللہ کا حکم بجا لائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ جماعت اسلامی کو جیتوانے کا عزم کرتے ہیں تو ہم
یہ بالکل بات دو چار کی طرح سمجھائے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا کے اندر نمبر 1 ہوگا، پاکستان دنیا کے اندر سب سے سربلند ہوگا، پاکستان دنیا کے اندر اپنی پہچان ایک خوبصورت، ایک روشن خیال، ایک خوشحال اور آزاد پاکستان کی حیثیت سے جانا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، اقبال خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اسلامی بھی پاکستان دیں گے، خوشحال پاکستان دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔